تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند کر صلوات نور امام زمانہ بلند کر صلوات ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت دی کہ ہم اس زمین پر اس قدرت خدا کا ذکر کریں کہ بلا شک شبہ خلقت کائنات کے اندر وسیلہ قرار پایا، جس کے وجود کی برکت سے میں نے اور آپ نے فیض حاصل کیا، جس کے انفاس قدسیہ کے نتیجے میں اور آپ سانس لے گا، جس کے وجود کی برکتیں ہمارے اور آپ کے سامنے جو معلوم ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو ہم نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ان کے وجود کی برکات کو سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ ہم نے اس بات کو احساس کیا کہ جب بھی آپ اور ہم کسی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع میں کسی بھی طرح سے اگر قرآن کریم اور وجود مقدس امام زمانہ کا تذکرہ ہو جائے تو اس موضوع کی برکات کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر موضوع بابرکت ہوتا ہے، آپ اسلام کی دین اسلام کی کسی بھی موضوع کو لے کر چلیں اس موضوع کی اپنی برکات ہوتی ہیں، لیکن ان دو موضوع کی خاص برکات ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس وجود مقدس کا تذکرہ کریں، ان کی برکتوں سے مستفید ہوں، اور یقیناً جو بہت بڑی برکت ہمیں اور آپ کو نصیب ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم ان کے اوان و انصار میں شامل ہو جائیں۔ ذہن میں اس طرح سے آتا ہے کہ اگر ہم کسی واقعے کو سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں جس میں کسی کافر نے اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا ہو، اور یہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی ہو، تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر یہ دعا پوری ہوئی تو یہ مسلمان یقیناً ہو جائے گا، کفر پہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ نبی جو بھی دعا دیں گے وہ پائیدار دعا دیں گے۔ پائیدار دعا کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ یہ جرگہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم جرگہ اسلام میں داخل ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبین کی فہرست میں شامل ہیں۔ اب اگر ہماری طرف سے وقت کے امام کے حضور کوئی ہدیہ بھیجا جائے اور وہ ہدیہ ان کی بارگاہ میں قبول ہو تو ان کی طرف سے جو ہدیہ ہمیں نصیب ہو وہ یہ کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں، اپنے امام کے حضور ایسا ایک ہدیہ بھیجنے کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ یعنی یہ کہ میں اور آپ اپنے امام کے نام پر کوئی ہدیہ بھیجیں، یہ ان کے حقوق میں سے بیان کیا گیا ہے کہ امامت کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے ماننے والے ان کے حضور ہدیہ ارسال کیا کریں۔ وہ ہدیہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کوئی بھی کار خیر ایسا کوئی عمل کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا عمل ہے وہ آپ انجام دیں اور اس کا ہدیہ اپنے امام کے حضور پیش کر دیں۔ ایک درود بھی ہو سکتا ہے، کوئی نماز بھی ہو سکتی ہے، کوئی صدقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کے کسی چاہنے والے کے لیے کوئی صدقہ فراہم کیا،
صدقہ کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ مولا یہ جو میں نے کار خیر انجام دیا اس کا ثواب ہدیہ کرتا ہوں آپ کے حضور۔ اب یہاں عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ان الہدایا بمقدار مہدیہا، ہدیے کی مقدار لینے والے کے اندازے پہ نہیں ہوتی، ہدیے کی مقدار دینے والے کی توانائی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ امام کے حضور آپ ہدیہ دے رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے عمل کس قابل ہے کہ ہدیہ میں جائیں؟ تو قانون یہ ہے کہ ہدیہ لینے والے کی مناسبت سے نہیں دیا جاتا، ورنہ کسی بادشاہ کو کوئی ہدیہ دینا ممکن نہیں تھا۔ لوگ بادشاہوں کو تحفہ دیتے تھے، کیا بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا تھا؟ سب کچھ ہوتا تھا۔ جو تحفہ بڑے کو دیا جاتا ہے تو وہ اس کے حساب سے نہیں دیا جاتا، دینے والا اپنی توانائی کے حساب سے دیتا ہے۔ تو ہم اپنے امام کے حضور کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ تو بہرے دے کر آئے، ہم لوگوں کی توانائی میں یہ ایک چلو پانی ہے، ہم یہ دے سکتے ہیں۔ اپنے امام کے حضور ایک دفعہ پھر ہدیہ بھیجنے کے لیے ایک دفعہ پھر درود بھیجیں، محمد کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہمارا دعویٰ اور ہماری خواہش بہت اونچی ہے، یعنی ہم سب یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا سے نکلیں اور اس دنیا کی کسی گھنے باغ کے اندر داخل ہو جائیں، حور و قصور کے ساتھ جا کے مل جائیں اور اپنی دنیاوی نعمتوں کو جو ہم نے نہیں حاصل کی ہوں وہاں پر جا کر نعمتوں کی صورت میں حاصل کر لیں۔ ہم اس سے بڑھ کے چاہتے ہیں، جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی خدمت کر سکیں، اور اس خدمت کو کرنے کے لیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ اب تک انجام پایا وہ کم ہے۔ اگر وہ کافی ہوتا تو امام کو ظہور ہو جانا چاہیے تھا، اور امام کو ظہور نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ اب تک ہم نے انجام دیا ہے یہ کافی نہیں، اس سے بڑھ کے سوچنا پڑے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو علت اور اسباب پہ خلق کیا ہے، کوئی چیز علت اور اسباب کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال اس طرح سے دیتے ہیں کہ فرض فرمائیے آپ اس گھر میں جب داخل ہو رہے تھے تو باہر کوئی بہت بڑا گڈھا نہیں تھا، آپ یہاں سے باہر نکلنے لگے، گھر سے باہر جیسے آپ نے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ اچانک 10 فٹ کا ایک گڈھا ہوا، وہاں برابر میں ایک 4 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ اس سے پوچھیں گے بیٹا یہ کیا ہوا، وہ کہے کہ یہ گڈھا میں نے 5 منٹ میں کیا ہے، تو آپ نہیں مانیں گے۔ اور وہ بچہ کتنا ہی کہے کہ بھائی میں نے کیا ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ بھائی اس 10 فٹ کے گڈھے کو کھودنے کے لیے جو توانائی چاہیے وہ 4 سال کے بچے کے اندر نہیں آ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ علت اسباب بہرحال کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آوان و انصار امام میں شامل ہو رہے ہیں بغیر علت و اسباب کے، سبب نہیں چاہیے اس کے لیے، یوں ہی شامل ہو جائیں۔ یعنی مثلا فرض فرمائیے اگر میں ایک گلاس پانی پیوں اور میری نیت یہ ہو کہ اس پانی کے ذریعے سے مجھے پیاس بجھانے میں مدد ملے تو یہ بات طبیعی سی بات ہے، پانی کا کام یہی ہے کہ وہ پیاس بجھائے۔ لیکن مثلا اگر میں ایک گلاس پانی پیوں اور اس کے ذریعے سے میں سوچوں کہ میں مینگو شیک پی لوں، ظاہر یہ نہیں ہو سکتا، پانی کا اثر پانی ہے، مینگو شیک نہیں بن سکتا۔ جو کام میں اور آپ کر رہے ہیں یہ نصرت امام میں، لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے کافی ہیں۔ اگر ہم کہنا کہ یہی کافی ہے تو پھر بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہوں کہ 6 سال کے 4 سال کے بچے نے 10 فٹ کا گڈھا ایسے ہی کھود دیا ہے، علت و اسباب میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک طرف سے میں اور آپ کہتے ہیں جو کربلا کے معرکے میں سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے ان کے اندر یہ نفسانی ترقیاں تھیں، پھر ہم کہتے ہیں جو اصحاب امیر المومنین تھے وہ ان معنوی کمالات کے اوپر فائز تھے۔ اس کے بعد میں اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں ہم کون ہیں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں خامیوں خوبیوں سب کو پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود میں لشکر امام میں شامل ہو جاؤں گا، کیسے؟ کیا خدا علت اور معلول کا قانون توڑ دے گا؟ تو میں نے 10 دفعہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کل بھی کہ اگر خدا کو یہ قانون توڑنا ہی ہوتا تو پھر 1200 سال انتظار کیوں کروایا تھا؟ یہ قانون تو پھر 8ویں امام کے زمانے میں توڑ دیتا، 7ویں امام کے زمانے میں توڑ دیتا۔